رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ انفال الدرس الثانی جیم کا ترجمہ، مروزی، مختصر سوالات اور تمارین کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم سورہ الانفال الدرس الثانی دال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ شارٹ کوسچن ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ مرضن بیماری، غرہ مغرور، یتوکل بھروسہ، یتوفا جانیں نکالتے ہیں، وجوہہم ان کے منہوں پر، ادبارہم ان کی پیٹھوں پر، عذاب الحریق عذاب آتش۔ MCQs ہے، ان لوگوں کو ان کے دین نے کر رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے؟ مغرور۔ سوال نمبر 2 ہے، فرشتے کفار کو کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہوئے کہتے تھے اب مزہ چکھو عذاب آتش کا۔ سوال نمبر 3، جنگ بدر میں فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے تھے اور مارتے تھے منہوں اور پیٹھوں پر۔ شارٹ کوسچن ہے، مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ منافقین کا تبصرہ، جنگ بدر میں مسلمانوں کا شوق شہادت اور جنگ کی تیاریاں دیکھ کر منافقین کہنے لگے کہ ان کو مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ شارٹ کوسچن، الفاظ کے معنی لکھیں۔ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی سزا میں، قویٌ زبردست، لم یک مغیرن وہ بدلنے والا نہیں۔ MCQs ہے،
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود حالت نہیں بدلتے دلوں کی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا. انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے. شارٹ کویسچن الفاظ کے معنی لکھیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وَأَغْرَقْنَا ڈبو دیا. شر الدواب بدترین جانور. MCQs ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو پکڑ لیا گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو ان کے گناہوں کے سبب پانی میں غرق کر دیا؟ فرعونیوں کو. جانداروں میں سب سے بدتر لوگ اللہ کے نزدیک کافر ہیں. شارٹ کویسچن ہے. سورہ انفال میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے اسباب. فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے مندرجہ ذیل اسباب بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. نمبر 2 فرعون اور آل فرعون نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. یہ ظالم لوگ تھے. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. شارٹ کویسچن الفاظ کے معنی لکھیں. ینقضون توڑ ڈالتے ہیں. کل مرۃ ہر بار. تثقفن تم پاؤ. شرد بھگا دو. تخافن خوف ہو. فنبذ پس پھینک دو. شارٹ کویسچن ہے. کفار کی جانب عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ اگر وہ لوگ جن سے آپ نے صلح کا معاہدہ کیا ہے اپنے عہد کو توڑ ڈالیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں. اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد نامہ انہی کی طرف پھینک دو اور برابر جواب دو برابر کا. یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار نقض عہد کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے. بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاہدہ طے تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی. نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے. فنبذ کا معنی کیا ہے اور مفہوم؟ فنبذ کا معنی اور مفہوم تحریر کریں.
فم بیز کا معنی ہے پس پھینک دو. یہ لفظ اس آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اگر آپ کو کسی قوم سے غداری کا اندیشہ ہو تو ان کا معاہدہ انہیں واپس کر دو یا ان کی طرف پھینک دو. بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. فم بیز یعنی تم بھی ان کا معاہدہ ان پر دے مارو، پھینک دو. اگر کسی قوم کی طرف سے معاہدہ توڑنے کا اندیشہ ہو تو تم اس پر یکبارگی حملہ کرنے کی بجائے انہیں معاہدہ ختم کرنے کی اطلاع دے دو. اوکے، اللہ حافظ.